السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید هو سماکم المسلمین وقال اللہ تبارک وتعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evaiti jnani tatmev maimatam आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव मुत्तमाम गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अराकीन जलसा, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर मुसलमानों और करीब में बैठी हुई पिंडाल में हमारी समाज के माँ और बहनों, हम लोग मुसलमान हैं। एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ईमानी दीनी बातें सुनने के लिए कुरान और शरीयत का पैगाम सुनने सुनाने के लिए जलसा मुनाकिद किया जाता है। मैं जानता हूँ कि वक्त काफ़ी हो चुका है, मिजाज नहीं है 12 साढ़े 12 बजे के बाद आप लोगों का जागने का, और ये बहुत अच्छा मिजाज है। 12 बजे तक 1 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, मगर फिर भी आप लोग बैठे हैं, कुछ उम्मीद लेकर बैठे हैं, मोहब्बत में बैठे हैं, तो आपकी नींद की कुर्बानी ज़ाय नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस मजलिस को, इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को
ہمارے حق میں بہتر بنائے۔ جو بھی باتیں قرآن و شریعت کا پیغام کی شکل میں ہمیں بتائی جائے 100% اللہ سے دعا کیجئے کہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو ساتھیو، تو اس طرح کے مجلس سے مختصر وقت میں ایک بڑا پیغام قرآن سے ہمیں بتایا جاتا ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں سنایا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمارے جلسوں کا۔ اور آپ کا نام مسلمان ہے، یہ بھی آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا کے اور مذہب کے ماننے والوں کا نام ان کے گرو اور ان کے مذہبی لوگوں نے ان کا نام رکھا، لیکن آپ مسلمان ہیں۔ اس نام کا انتخاب، اس نام کی تجویز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تم سب مسلمان۔ اگر اس دیش میں، اس دنیا میں کوئی آپ کو پوچھے کہ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا، تو دو ٹوک لفظوں میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے آپ کہیے گا اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ کرسچن کا نام اللہ نے نہیں رکھا، یہودیوں کا نام اللہ نے نہیں رکھا، ہو جانے کے بعد تب قرآن میں ان کا نام لیا کہ وہ یہودی ہے، وہ نصارہ ہے۔ لیکن آپ کا انتخاب، آپ کے نام کا انتخاب آپ کے مذہب کی پیورٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے دھرم میں سب سے بہتر کوئی دھرم ہے تو اسلام مجھے پسند ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بنا کسی ایپلیکیشن کے اور بنا کسی آفس کے چکر لگائے ہم مسلمان بن گئے۔ اللہ سے ہم نے دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی نظر میں کسی کی قیمت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی لکھ پتی کروڑ پتی انسان ہے تو اس کی قیمت ہوگی، کوئی دنیا کے اندر میں بڑا عہدے کا مالک ہے، کوئی لگاتار سرکار پہ سرکار بنائے جا رہا ہے دنیا میں، کوئی ادھیکش بن رہا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بن رہا ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا چیف سیکرٹری بن رہا ہے، تو وہ اللہ کے نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں، نیور، نتھنگ۔ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی اہمیت اور حیثیت ہے، دنیا کے کسی انسان کی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ مگر اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اب لوگ طرح طرح کے پیترے اپناتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ کا اسلام صحیح ہے، مانتے ہیں، لیکن اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی جو قانون کی کتاب ہے قرآن، وہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، پہلے زمانے کے لیے تھا، 1450 سال پہلے۔ اب بدل دیا جائے، اب کوئی بھی پرانی چیز لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے بیچ میں جو قرآن ہے یہ پرانا ہو چکا ہے۔ اب اگر اس قرآن کو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر حافظ بنے گا بچہ، اگر یہ قرآن پڑھایا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ بچہ قاری بنے گا، عالم بنے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا والوں کا کہنا ہے کہ یہ قرآن اب کے زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں تھوڑا ماڈرن بننا چاہیے، ہمیں تھوڑی آدھونک بننی چاہیے، ہمیں تھوڑا
ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے، اسی لیے تو سروے ہو رہا ہے نا مدرسوں کا۔ لیکن میرے بھائیو، آپ کو اگر پتہ ہو تو آپ کہیے گا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر ایک طرف فلسفے کا امام بنا، یہ وہ قرآن ہے ایک طرف شریعت کا ایک پیغمبر بنا ہے، شریعت کا عالم دین بنا ہے، تو وہیں پر یہی قرآن پڑھ کر البیرونی جیسا بڑا بڑا سائنسداں بھی پیدا ہوا ہے۔ اور اسلام اور مسلمان یہ تو لوگوں کی سازش ہے آپ کو بدنام کرنے کی، ورنہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اتنی قربانی نہیں دی گئی جتنی قربانی اس اسلام کو پروان چڑھنے اور چڑھانے میں دی گئی۔ صحابہ کرام نے قربانی پیش کی، انبیاء کرام نے اللہ کے نبی سے پہلے جو قربانیاں پیش کی۔ اتنے آسانی سے یہ قرآن، یہ اسلام بدنام نہیں ہوگا دنیا والوں، جتنے آسانی سے بدنام کرنا چاہتے ہو یہ اسلام بدنام نہیں ہو سکتا۔ کوششیں کی جاتی ہے، کبھی کسی چیز کے اوپر بین لگاتے ہیں کہ اس کو بند کر دو، کبھی اذان پر پابندی کی یہ نیند پہ خلل ڈالتی ہے اذان، کبھی جناب مدرسوں میں سروے کے مدرسے میں نہ معلوم مدرسے میں پڑھ کر جہادی پیدا ہوتے، انہیں آپ بتاؤ کہ مدرسے میں پڑھ کر جہادی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں شک ہے کہ مدرسے میں پڑھ کر جہادی پیدا ہوتا تو تاریخ کو کھنگالو۔ مدرسے میں پڑھ کر ڈاکٹروں کا امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی پیدا ہوا، جس نے چیچک جیسی مہلک بیماری کا علاج وجود میں لایا۔ اگر تمہیں شک ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ کر کوئی جہادی بنتا ہے تو اٹھاؤ ابو بکیس ابو القیس کی تاریخ، یورپ میں ان کا نام آج یہی ہے، اس کا ریئل نام ابو القاسم الزہراوی ہے۔ دنیا کو آپریشن جیسا علاج کا دوسرا سب سے بڑا طریقہ لانچ کر کے بتایا، وہ ایک مدرسے کا پڑھا لکھا تھا، وہ ایک قرآن کریم کا طالب علم تھا۔ اگر دنیا کہے آپ سے کہ قرآن پڑھ کر مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھ کر کوئی جہادی آتنکی بنتا ہے تو انہیں بتا دینا تاریخ ابو القاسم الموصل عمار موصلی کا آنکھوں کا آپریشن، آنکھوں کا سب سے پہلا اگر کوئی آئی سرجن تھا تو اس کا نام ابو القاسم عمار موصلی تھا، جو ایک مدرسے کا پڑھا لکھا تھا، جو ایک قرآن کا پڑھا لکھا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ 1842 میں قرآن کو الگ کر دیا اور قرآن سے لکھے ہوئے جو مضامین تھے حساب کو میتھ میں بدل دیا، حساب کو میتھ میں بدل دیا، فلسفے کو وگیان میں بدل دیا، سماجی کام کو رفاہی کام کو سوشلسٹ بنا دیا۔ یوں کہا کہ نہیں یہ میتھ الگ ہے، سائنس الگ ہے۔ دنیا تمہیں ماننی پڑے گی یہ بات، جو مضامین قرآن میں ہے وہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے لیے۔ نہیں تو پوچھو تھائی لینڈ کے اس ڈاکٹر سے جس نے کہا تھا، طریقہ بتایا تھا انہوں نے آپریشن کا، وہ طریقہ ابھی انہوں نے لانچ کیا، لیکن کسی عالم دین نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کا سکسیسفل طریقہ ہے، یہ طریقہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، اور جب اس کو بتائی گئی بات، قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنایا گیا، اس کی تفصیل ڈیفینیشن بتایا گیا، تو آنکھ بند کر کے حجاز کی سرزمین پر جا کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، پلیز ٹیل می، I want to convert my religion into the Islam. First of all, then I will explain my thought. میڈیا والو، دنیا والو، غلط فہمی پھیلانے سے پہلے پڑھو، دیکھو ہے کیا۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اسلام قرآن پڑھ کر
مدرسے میں پڑھ کر بچہ جہادی بنتا ہے، مدرسے میں پڑھ کر بچہ طالبانی بنتا ہے۔ غلط فہمی لوگوں کے بیچ میں پھیلائی جاتی ہے اور غلط باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کا شاید یہی ہے۔ کل میں نے ایک جلسے میں ایک بات کہی تھی کہ وہ ایک بچی کو ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ مسلم سالے، ایسے ورڈ سے، یہ مسلم سالے جہادی ہوتے، یہ مسلم سالے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ ادھارن دیا کس کا؟ وہی جو ابھی مرڈر ہوا، وہ آفتاب وغیرہ وغیرہ کا۔ میں نے پوری بات وہاں پر رکھی، ہم نے وہاں پر کہی کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ آفتاب نام تھا اس کا، تو اس نے، وہ مسلمان تھا تو اسی لیے بچی کے ٹکڑے کیے۔ کتنے کیے مجھے نہیں معلوم اس کا ایگزیکٹ ورڈ، میں نے کبھی کچھ بولا ہے کبھی کچھ بولا ہے، لیکن ٹکڑے کیے۔ کچھ غیر مسلم بھائی یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں یہ جائز ہے، اسلام میں کسی غیر مومن بچی کو پٹا کر اس کے ساتھ اس کا قتل کرنا اسلام میں شاید جائز ہے۔ کچھ مسلم ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ٹیچر سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اسلام میں مرڈر تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت خطرناک حرکت کی اس نے، لیکن اسلام میں وہ تو بہت دور کی بات، اسلام میں کسی غیر محرم سے بات کرنا، قریب ہونا، ٹاکنگ کرنا بھی ایچ ادر، میسیج ڈیلیور کرنا، فارورڈ کرنا ادھر سے ادھر، نظریں چار کرنا، دیکھنا، قریب ہونا وداؤٹ نکاح کے اسلام میں پہلی بات تو یہی جائز نہیں۔ مرڈر تو دور کی بات ہے، مرڈر تو دور کی بات ہے، اسلام میں اسی کی پرمیشن نہیں۔ اسلام نے تو عورت کو بڑا عہدہ دیا ہے، اونچا عہدہ دیا ہے، بڑا اونچا عہدہ، بلکہ مرد کے صف میں لا کر کھڑا کیا ہے کہ جو مقام، جو فضیلت ایک مرد کی ہے، وَمَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو درجہ مرد کا ہے وہی عورت کا ہے۔ ورنہ پوچھو چائنا جاپان کے اندر لوگوں سے کہ عورت کا کیا مقام، یوز اینڈ تھرو، جوانی ہے 40 سال تک کی، اس کی جوانی کو استعمال کریں گے، بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو لات مار کر بھگا دیا جاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، 40 سال کے بعد اب اس کی ماں بننے کی عمر ہے، 20 سال میں ماں بن جاتی، لیکن 40 سال بعد جوانی ڈھل جاتی، بڑھاپے کو آئی، ماں بننے کو آئی، دادی بننے کو آئی، تو اسلام کہتا ہے کہ ماں ہے، دعا لے لو، اگر تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی تو مسئلہ اٹک جائے گا تمہارا۔ یہ مقام، یہ فضیلت اسلام نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلم نوجوانوں، آپ لوگوں کی کچھ غلط حرکت کی وجہ سے اسلام یقیناً عالمی سطح پر بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اتنا خوبصورت مذہب، اتنا اچھا مذہب، کیا ہو گیا؟ نہیں بول رہا، کل بھی ایسا ہوا تھا، آج بھی ہو رہا۔ نیند آ رہی ہے مائک کو؟ ٹھنڈا پانی ہے، دیکھو جی غصہ ہو جائیں گے جوان آدمی، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ارے وہ آف کون کرے گا؟ جنات آگے کرے گا، وہاں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ جی جاگ گئے، اصل 12:30 بج گیا، شاید مائک کو نیند وید آ رہی ہوگی۔ جی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر اور برداشت کرو بابو۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اسلام عالمی سطح پر بدنام ہوتا ہے۔ بڑی قربانی دی گئی ہے میرے نوجوان دوستو اسلام کو، اسلام کی پیورٹی کے لیے، اسلام کی سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے انبیاء کرام کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا۔
اسلام کی سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کو شہید ہونا پڑا تھا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور آج آسانی کے ساتھ ہم غلط قدم اٹھا کر اس اسلام کو بدنام کرنے کی ہم کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمانوں، یقیناً اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اسلام سر بلند ہو، یہ پوری آن بان شان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اس کا پرچار ہو، تو یقیناً قرآن کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اگر آج بھی دنیا کی ساری طاقت جھک کر آپ کو سلام نہ کرے تو میرا نام بدلنے کی آپ کوشش کیجئے گا۔ آپ کہیے گا کہ مولانا عبداللہ شاید آپ جھوٹ بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس بات کا، وعد اللہ الذین آمنوا، مومن سے وعدہ کرتا ہے، وعملوا الصالحات، اور جو مومن اچھے اعمال کرتے ہیں، جن کے عمل اچھے ہوتے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، سنت رسول کا دیوانہ ہوتا ہے، محب رسول ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نوجوان کی زندگی میں، جس مسلمان کی زندگی میں اگر یہ اچھے اعمال اور افعال ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر اس کو نائب بنائیں گے، زمین پر اس کو استخلاف عطا کریں گے، زمین کے اوپر حکومت ان کے ہاتھوں کے اندر ہوگی۔ کیا مسلمانوں، آج مسلمان کہیں پر ہے؟ کرسی اقتدار پر۔ آپ کو پتا ہے ہر طرف مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اے دنیا والو، تمہارا نبی ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لیے تمہارا نبی سکسیس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ I want to be a great economic person، تو how can I follow the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم آج کے ماڈرن زمانے میں ہم بڑا تاجر بننا چاہتے ہیں، کیسے بنے؟ آپ سے کوئی مشورہ لے گا تو آپ کہیں گے کہ وجے مالیا کو دیکھو، بھاگ گیا، چور تھا، بڑا تاجر تھا، لیکن مکیش امبانی کو دیکھو، انل امبانی کو دیکھو، یہ سب بڑے بڑے تاجر ہیں۔ اگر تم کو بڑا بزنس مین بننا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو، چونکہ یہ بڑا بزنس مین ہے۔ نہیں، ہمیں کسی کی زندگی نہیں دیکھنی، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی۔ کیا آپ علیہ السلام صرف نبی تھے؟ کیا محمد رسول اللہ صرف آخری پیغمبر تھے؟ کیا محمد رسول اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں یہ تھے، لیکن وہیں پر آپ علیہ السلام زندگی کے تمام موقعوں پر آپ نے لوگوں کو جب جب جو ضرورت پڑی آپ نے وہ کر کے، وہ بن کر کے دکھایا۔ آپ پوچھئے ان میڈیا والوں سے کہ بہترین شوہر لا کر دو، دنیا کا بہترین شوہر، ٹاپ موسٹ، جس کی ریٹنگ ہو، دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔ اگر شوہر کی بات کریں تو بہترین دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین ہسبینڈ شوہر اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اے خدیجہ بتا محمد کے بارے میں، محمد کون تھے، کیسے تھے؟ اے عائشہ بتا۔ نبی کے بارے میں مت پوچھئے، شوہر کے بارے میں پوچھئے۔ دنیا کا بہترین دوست ہم کس کو مانتے ہیں؟ بہترین دوست اس کو مانتے ہیں جو پیسوں سے آپ کی مدد کرے۔ دنیا کا بہترین دوست اس کو مانتے ہیں آپ جو پیسوں سے مدد کرے، نہیں، جو ہر وقت آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، جو آپ غلط ہیں تو صحیح کرتا ہے، وہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ دنیا والوں سے پوچھو کہ بہترین دوست پیش کرو،
نہیں پیش کر سکتے. کسی بھی ملک کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، لیکن آپ دنیا کا سب سے خوبصورت دوست چاہتے ہو، اس کا ایڈریس چاہتے ہو، تو ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ ابو بکر دنیا کا سب سے بہترین دوست کون ہے، تو ابو بکر صدیق کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بہادر تھا، دنیا نہیں بتا پائے گی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، ان کے حجرے میں جو تلوار گنی گئی نا، 9 تلوار تھی. دنیا کا سب سے کامیاب بہادر. فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ عباس who is this person؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ. کہا کہ خدا کی قسم ایسی شان و شوکت والا بادشاہ آج تک پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا جب مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھتا ہے تو آشچرے میں کہتا ہے کہ اے عباس یہ کون ہے؟ ایسی شان و شوکت والا بادشاہ جو تمہارے بھتیجے کو اللہ نے عطا کیا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. حضرت عباس نے اس کو صحیح کیا. حضرت عباس نے کہا کہ اب سفیان غور سے دیکھو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے، بخت نصر آیا جس دھرتی پر، ہلاکو خان چنگیز جس بستی میں جاتا گاجر مولی کی طرح سب کی گردن اتار دیتا تھا تاکہ اس گاؤں کے اندر میں ڈر پیدا ہو کہ یہ جو بادشاہ آیا یہ بڑا کرور ہے، بڑا ظالم ہے، ڈرو ان سے، نہیں تو یہ دفن کر دے گا ہم لوگوں کو. ڈرنے کی وجہ سے، ڈر بٹھانے کی وجہ سے پوری دنیا کے بادشاہ کا یہی نظام ہے. تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے. اسپین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہلاکو خان، بغداد کی سرزمین پر خون کے ہولیاں اور ندیاں بہانے والے، لاشوں کا انبار لگانے والے یہ چنگیز 6 کروڑ مسلمانوں کے بدن سے ان کے سر کو تن سے جدا کیا تھا تاکہ بغداد اور اسپین اور سمرقند بخارا کے دھرتی پر کوئی چنگیز کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے. اور چنگیز چاہتا تھا کہ ڈر بیٹھ جائے، رعب پیدا ہو چنگیز کا اگر نام بھی کوئی سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. ڈر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں انسانوں کا قتل کیا. اگر کسی کا رعب بھی ہو اور محبت بھی ہو، اگر بنا کسی ایک قطرہ خون بہائے اس دھرتی پر کوئی کامیاب بادشاہ ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا مکہ فتح کرنے چلے کہ اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کسی ماں کو بیوہ نہیں بنانے آیا، کسی بہن کی عزت لوٹنے نہیں آیا، کسی بچے کو یتیم کرنے نہیں آیا، کسی سہاگ کے سہاگن کو اچارنے نہیں آیا. محمد ابن عبداللہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. ہے کوئی دنیا کی ایسی قوم جس پر ظلم کیا گیا ہو اور پھر اس قوم کے رہبر نے معافی کا اعلان کیا ہو؟ ہے نہیں ہے. صرف